تو سب سے بڑی گمراہیوں میں سے سب سے بڑے نقصانات میں سے نقصان یہ ہوتا ہے جو انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس گناہ سے جو کہ بدعت ہے توبہ نہیں کرتا۔ بدعت جو ہے نا وہ ہوتی کیا ہے؟ بدعت جو ہے نا یہ با دال عین بدعن جو لفظ ہے اس سے نکلتا ہے، اور لغت کے اندر اس کو کہتے ہیں مأخوذۃ من البدع وهو الاختراع علی غیر مثال سابق، کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی انوویشن دین کے اندر، ریلیجن کے اندر، دین کے نام کے اوپر اور دینی طریقے کے ساتھ جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو، جس کا ریفرنس پہلے نہ ملتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا بدیع ہے۔ تو جب ہم اس لفظ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ بدیع ہے، وہی ورڈ مطلب بدعت بھی اسی سے نکلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی، جسے ہم کہتے ہیں نا بلو پرنٹ، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسپریشن، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو بنایا کہ اس جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے، اس جیسی چیز پہلے دنیا میں یا کائنات میں نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا کریٹیوٹی۔ تو کریٹیوٹی کا بھی جو سپر ڈوپر لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں بدیع، کہ بغیر کسی انسپریشن کے ایک چیز کو کریٹ کرنا، ایک ایسا آئیڈیا وہ پہلے نہ ہونا۔ انسان جو ہے نا وہ ایک لیول کے اوپر وہ کریٹیو ہو سکتا ہے، وہ بدیع اس کا ہونا بہت مشکل ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ انسان نے انسان کو دفنانا کہاں سے سیکھا؟ قبر سے، یہ کوے سے سیکھا، جو حابیل قابیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کتنی بڑی بڑی انوویشنز ہیں جو انسان نے انسپریشنز لی ہیں اور پھر وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایروڈائنامکس، مطلب جہاز اڑانا ہے تو پرندے کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہوا کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ خالق تو کئی ہیں، بنانے والے ہیں، لیکن جو احسن الخالقین ہے نا وہ صرف ایک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدیع۔ اللہ نے بنایا تو دنیا نے اس کو بنانے کے بعد کاپی کیا، اور اس نئے طریقے سے کاپی کرنے کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان نے کریٹیو ہونا، کریٹیو تھنکنگ کرنا، کریٹیو آئیڈیاز ہونا دنیا کے ایسپیکٹ کے اندر۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن، دین، وہ پھر ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر جو دین کے اندر نئی بات، نیا کام، نئی سوچ، نئے افکار، نظریات جب انٹروڈیوس کرائے جائیں گے، بولے جائیں گے، مانے منوائے جائیں گے، قائل کیے اور کرائے جائیں گے، تو اس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ضلالہ، وہ گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ آگ کے اندر ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بات کہتے ہیں من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی دین کے اندر، ھذا ما لیس منہ فہو غد، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نزدیک ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ حوض کوثر پہ بڑی مشہور روایت ہے کہ سارے مسلمان اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے اور وہ پیالہ پینے جو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو پلائیں گے، تو ایک گروہ آ رہا ہوگا، فرشتے روک دیں گے ان کو، اور فرشتے بولیں گے کہ یہ حوض کوثر پہ آپ سے پانی نہیں پی سکتے۔ تو اللہ کے رسول بولیں گے یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو پینے تو آنے دو۔ فرشتے بولیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، نئے نئے کام ایسے کیے جو آپ نے نہیں کیے تھے، جو آپ نے مشروع نہیں کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، جو وحی کی طرف سے جس میں گائیڈنس نہیں تھی۔ اور اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، دنیا میں جس نے دین کے نام پہ، مسلمانوں میں دنیا میں جس نے جہاں بھی دین کے نام پہ کوئی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہمارا فیصلہ نہیں تھا، کہ جس پہ مہر نبوت نہیں تھی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ الہاشمی القریشی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کی مہر ان کے اوپر نہیں تھی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ فہو رد، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جب یہ قرآن میں جہاں وجہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اتباع رسول نہیں ہے ہمارے ہر کاموں کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کینلی فالو نہیں کیا ہوا اگر، تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اللہ کا بغض ملے گا۔ سوچیں کہ اللہ کی محبت جس کے ساتھ رحمت بھی ملتی ہے وہ نہ ملے، اللہ کا غصہ ملے، جو یہودیوں کو ملا ہے مغضوب علیہم، ان پہ غصہ کیا گیا ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ خسرت دنیا والا، ہماری دنیا بھی خسارے کے اندر، ہماری آخرت بھی خسارے کے اندر۔ تو یہ چیز کو بڑا کینلی، پروفاؤنڈلی، پریسائزلی، ایکوریٹلی ہمیں دیکھنا ہے زندگی میں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں
کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں، اس کے اوپر مہر نبوت ہے یا وہ نہیں ہے۔ اگر تو مہر نبوت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اگر مہر نبوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے بدعت جو ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی، اللہ کے لیے ہوتی ہے، خالصتاً اس میں اخلاص پائے کا ہوتا ہے، اس میں قرب الہی پائے کا ہوتا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کا پورا پورا مادہ ہوتا ہے۔ مطلب بدعت ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا ظاہر اللہ والا ہوتا ہے لیکن باطن اس کا شیطان والا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جبھی اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے بدعت سے ہمیشہ بہت ڈرایا ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں کے اندر جو رہبائز ہوتے ہیں، جنہیں ہم جو راہب کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبتدعوا، انہوں نے یہ خود ایجاد کیا، ما کتبناہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا کہ یہ نا دنیا سے بیزار ہو جائیں، یہ زاہد ایسے بنے کہ تارک دنیا بن جائیں اور جا کے غاروں کے اندر، کنووں کے اندر لٹک جائیں، درختوں پہ لٹک جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں۔ تو یہ سارے کام کرنے کو، اور آپ آج بھی کرسچنس کو دیکھیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے، جو ان کے رہبائز ہیں، جو ان کی ننس ہیں، پہلی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ شادی نہیں کر سکتے آپ، تو انہوں نے تارک دنیا بننا۔ اب ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کتبنا، ہم نے فرض نہیں کیا، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر لاد لیا، خود یہ ظلم انہوں نے کر دیا۔ تو بدعت ایک ایسا ظلم ہوتی ہے جو انسان خود اپنے اوپر کر لیتا ہے، دین کے نام کے اوپر، دین کے نام کے اوپر۔ یہ سب سے بڑی جو چیز مجھے جو بہت خوف میں رکھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ سوچ کے کہ جو انسان بدعتی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ نیک کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی خاص ایام مخصوص کیے ہوئے ہیں، ٹائم نکال رہا ہے، بزنس نہیں کر رہا اس دور میں کوئی کھیل کود نہیں کر رہا، اس ٹائم کے اندر وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اللہ کے لیے ٹائم نکالا ہے، اس نے اللہ کے لیے پیسہ الگ کیا اس نے۔ تو سب سے بڑی گمراہیوں میں، سب سے بڑے نقصانات میں سے نقصان یہ ہوتا ہے جو انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس گناہ سے جو کہ بدعت ہے توبہ نہیں کرتا۔ توبہ تو اس کی ہوتی ہے نا جس کو انسان کو پتا ہو کہ میں نے گناہ کیا۔ ایک انسان ہے بدکار ہے، ایک انسان ہے چور ہے، ایک انسان خائن ہے، ایک انسان جھوٹا ہے، اس کے دل میں ملال رہے گا کہیں نہ کہیں، اس کا جو نفس ہے نا اندر کا جو ملامت کرنے والا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کو بولتا رہے گا کنسسٹنٹ، اس کو اندر سے ایک وائس آتی رہے گی، یو آر رانگ، یو آر رانگ، یو آر رانگ۔ لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اس کا اندر کی وائس ہی نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ سے جو صحابہ بھی تھے، تابعین تھے، تبع تابعین، اور جو ہمارے جو نیک ائمہ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ سے بدعت سے بہت ڈراتے تھے انسان کو۔